باقی صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم. چند وعیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال تمام مومنین اور مومنات کے حوائج شرعیوں کو پورا فرمائے اور مریض مومنین کو جلد از جلد لباس عافیت پہنائے. خاص طور سے برادر مہدی رضا صاحب ہیں, سید شمیم زیدی صاحب ہیں اور ایک مومنہ ہیں. ایک مومن نے درخواست دعا کی ہے اور شیخ محمد ضامن صاحب ہیں, سید عابد قاضی صاحب ہیں, جملہ اور جو مریض مومنین ہیں خداوند عالم ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. حاضرین کے حوائج شرعیوں کو پورا فرمائے. اور جتنے یوتھ ینگسٹر نوجوان ہیں پروردگار ان کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما, ان کو والدین کا فرما بردار بنا اور والدین کی زندگیاں دراز فرما اور خداوند متعال اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے. حجت خدا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور جن صاحبان کی طرف سے آج تبرک ہے سید شمیم زیدی صاحب کی طرف سے اور جن جملہ مومنین کے اشتراک سے ہے, خداوند متعال ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات مرحمت فرمائے. ناظرین کرام, آپ کی خدمت میں کچھ معروضات سلسلہ وار عرض کریں گے اور چونکہ محرم الحرام 1446 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ مہینہ قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. یقیناً جو حرمت والا مہینہ ہے خداوند عالم نے اس کی حریم کی پابندی کا لحاظ رکھا ہے اور یہ منسوب ہے دنیا میں 61 ہجری کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور کربلا اور کربلا والوں کا ذکر کریں گے, عزادار اور عزاداری کا تذکرہ ہوگا اور عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ یہ عزاداری کس چیز کا نام ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, ہم اگر عزاداری کی حدود میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہیں اور عزادار کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک, اہل بیت اطہار کے نزدیک, اور عزادار کو آخرت اور دنیا میں رب العالمین کیا نتیجہ اور صلح عطا کرے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 104 کو آپ پڑھیے. آج کی گفتگو انشاءاللہ مقدمتاً عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز الگ سے ایک موضوع کا ہم انتخاب کریں اور اس پر گفتگو کی جائے, آپ کی خدمت میں پہنچایا جائے مختلف موارد اور خاص طور سے جو کربلا کے اثرات ہیں اور کربلا کے نتائج ہیں ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کیوں کربلا مناتے ہیں, کربلا کا ہماری زندگیوں میں کیسا اثر ہونا چاہیے, کربلا کا ہمارے گھروں پر کیا اثر ہونا چاہیے اور کربلا کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہونا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہماری ذات اس پر ہم کربلا کو نافذ کر سکتے ہیں. کربلا
ایک جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک نظام کا نام۔ ماشاءاللہ جی، بے شک۔ آپ اور ہم جب کربلا جاتے ہیں، وہ شہر کربلا، تو ہم صرف کربلا نہیں جاتے، بلکہ ہم سید الشہداء کے پاس جاتے ہیں، بلکہ ہم دین کے پاس جاتے ہیں، بے شک۔ بلکہ ہم حجت خدا کے پاس جاتے ہیں، بلکہ بانی دین کے بنائے ہوئے دین کے محافظ دین کے پاس جاتے ہیں، بلکہ ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ جہاں سے دین بھی ملتا ہے، شریعت بھی ملتی ہے، اخلاق بھی ملتا ہے، امانت بھی ملتی ہے اور دیانت بھی ملتی ہے۔ لہذا ارشاد خداوندی ہے قُلِ اعْمَلُوا، یعنی اس چیز کو میں مقدمتاً عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم تقریباً 12 دن مسلسل بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوں گے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں کسی بھی عمل کو خالص کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس نیت پر ہے۔ ہم اگر پورا وضو صحیح کر لیں اور قربتاً اللہ کی نیت نہ کریں تو وضو باطل، پوری نماز صحیح پڑھ لیں رکوع سجود قیام کے ساتھ اور قربتاً اللہ کا تذکرہ نہ کریں تو نماز باطل۔ تو جیسے نماز عبادت پروردگار ہے، جیسے وضو عبادت پروردگار ہے، ایسے ہی عزاداری سید الشہداء عبادت پروردگار ہے۔ جیسے وضو اور نماز میں نیت شرط ہے قربتاً اللہ، اسی طرح عزاداری سید الشہداء میں قربتاً اللہ شرط ہے۔ کیونکہ اسلام میں دو قسم کے احکامات ہیں، کچھ کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ اور کچھ کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے کہ آج کل کا، چونکہ آج کل کا جو نوجوان ہے جب بھی اسے مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنا سورس چیٹ جی پی ٹی کو تلاش کرتا ہے، گوگل پہ سرچ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آسان وے ہے، یا دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی وہ ایک مکمل اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمیں ہر سوال کا جواب دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو صحیح، قانع، تسلی بخش، سیٹسفائیڈ اگر کوئی جواب ملے گا کہیں سے تو وہ اہل بیت اطہار کے دروازے سے ملے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سوال دنیاوی ہو، وہ سوال دینی ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ فلک کی بات کر سکتے ہیں کہ ناسا فلاں جگہ پہنچ گیا ہے، فلاں سیٹلائٹ وہاں جا رہی ہے۔ یہ لوگ گوگل سے چیٹ جی پی ٹی سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ اس امام کے فالوور نہیں ہیں جس امام نے فرمایا ہے کہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں وہ ہوں کہ جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہ جملہ سن کر بھی اگر وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھر اس جملے پر ایمان نہیں ہے۔ جملے پر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات علی پر ایمان نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اہل بیت کے دروازے پر گیا، میں نے یہ جستجو کی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک میں اپنے کوسچن کو نہیں پہنچا سکا، جواب اس کا ملتا ہے۔ لہذا نیت قصد قربت شرط ہے۔ جیسے ہی آپ گھر سے چلے آپ نیت کریں ہم قربتاً اللہ مجلس سید الشہداء میں جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے آپ قدم اٹھائیں گے ہر قدم پر اللہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ تھوڑا سا عمل ہے، گھر سے نکلنا ہے، صرف ہم نے یہ کہنا ہے کہ میں نکل رہا ہوں باوضو ہو کر کہ قربتاً اللہ مجلس سید الشہداء میں حاضری کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عزاداری از اکول ٹو کمپلیٹ دین۔ عزاداری اس کا دوسرا نام ہے مکمل دین۔ اور یہاں تک کہ روایات میں ہے وقال الامام جعفر بن صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو آدمی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، مجلس کا مطلب بیٹھک، من جلس مجلسا، جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، ایسی بیٹھک میں بیٹھتا ہے کہ یحیی فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔
وہ امر کیا ہے؟ ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے تو فرمایا جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، وہ دن جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اس مجلس میں آنے والے کا دل اس دن بھی زندہ اور جاوید ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب زندہ ہوں تو مجلس سید الشہداء اپنے قلوب کو منور کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اور اگلی بات جب امام سے پوچھا گیا کہ وما امرکم، وہ امر کیا ہے، یا دوسرا جملہ بعض روایات میں ہے کیف یحیا امرکم، ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہم کہیں کہ اولی الامر آپ ہیں اور آپ کے امر کو زندہ کرنے والے ہم کہاں اور اولی الامر کہاں اور امر خدا کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی کسی نہ کسی مقام پر کردار ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر 1000 کی آبادی ہو، 1000 کی آبادی ہو اور اس میں ہمارا ماننے والا ایک ہی بندہ ہو، 1000 کی آبادی ہو، آپ اس کو تناسب لگا سکتے ہیں، 2000 پر لے جائیں، 1 ملین پر لے جائیں، 2 ملین پر لے جائیں، اگر 1000، یہ تو ایک پیمانہ دیا ہے نا، 1000 ایک بندہ، تو 1,00,000 پر کتنے ہو جائیں گے؟ 100 بندے، یعنی اگر 1,00,000 کی آبادی ہے تو ہم اگر کیلکولیشن کریں تو بیلجیم کی کتنی پاپولیشن ہے؟ 10 ملین۔ چلو آپ 12 کر لے رہا ہوں، تو 12 میں پر 1000 1% ہو تو کیا آنسر آئے گا؟ جی 1,00,000 پر کتنے آ گئے؟ 100، اور ملین پر کتنے آ جائیں گے؟ 1000، 1 ملین پر آ گئے 1000، اور 12 ملین پر کتنے آ گئے؟ 12,000۔ اس کا مطلب یہ ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پورے بیلجیم کے لیے ہمیں زیادہ نہیں، صرف 12,000 شیعہ چاہیے جو تقدیر بدل دیں، صرف 12,000 شیعہ چاہیے، اور اگر یہاں آپ کنکلوڈ کریں تو وہ 12 سے زیادہ ہیں۔ فرمایا اگر 1000 کے مجمع میں، یہ ہم اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، اگر 1000 کے مجمع میں ایک شیعہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اسے منفرد ہونا چاہیے، وہ سب سے منفرد نظر آئے، کردار میں، اپنی گفتار میں، جب وہ بولے تو لوگ کہیں یہ جعفر صادق آل محمد کا شاگرد بول رہا ہے، جب وہ نماز پڑھے تو وہ کہیں کہ فلاں کی نماز ایسی نہیں، یہ نماز جو صادق آل محمد کے شاگرد کی ہے۔ جہاں کہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہو تو لوگ کہیں بھائی اس کی بات نہ سنو، اس سے سنو کہ جس کے شاگرد کیمسٹری کے بانی ہے، جابر بن حیان۔ لہذا 1000 کا مجمع ہو تو اس میں ایک بندہ اگر ہمارا ہو تو اسے منفرد نظر آنا چاہیے، اور پھر جیسا کہ حضور سرور کائنات نے شرط لگائی تھی جس سے بہت سارے اصحاب نے اختلاف کیا تھا جنگ بدر میں، کہا تھا کہ اگر بعض اوقات جنگ بدر میں تھا اور بعض نے صلح حدیبیہ پر اس کو لکھا ہے کہ اگر ان کا بندہ ہماری طرف آ جائے، آپ کو یاد ہوگا، ان کا بندہ ہماری طرف آ جائے تو ہم واپس کر دیں گے، اور حضور نے فرمایا تھا اگر ہمارا کوئی آ جائے بے شک آپ واپس نہ کریں۔ اس کی لوجک کیا ہے؟ کوئی آدمی سادہ تو کہے بھائی حضور اپنا بندہ مروانا چاہتے ہیں کہ جو جائے جناب، پہلے ہی کم ہے، اسلام اور مسلمین میں تعداد کم ہے، تو ویسے بھی جو جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ادھر سے جو جائے وہ نہ آئے اور ادھر سے جو آئے اسے فوراً۔ آپ نے سمجھا اس کی گہرائی کیا ہے؟ حضور کے جو مطمع نگاہ ہے وہ افرادی قوت نہیں ہے، وہ کوالٹی ہے۔ آپ کو اپنے تربیت یافتہ اصحاب پر اتنا بھروسہ تھا، آپ کو اپنے تربیت یافتہ اصحاب پر اتنا بھروسہ تھا کہ اگر ایک بندہ بھی ادھر چلا گیا تو وہ کئیوں کو مسلمان کر دے گا۔ اور دوسرے اینگل بھی دیکھ لیں کہ کچھ تربیت میں ایسے ناقص تھے حضور کے ہوتے ہوئے بھی کہ حضور کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ادھر کا ایک اگر خراب ادھر آ گیا تو ہمارے صحیحوں کو بھی بگاڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان فلیکچویٹ کرتا ہے، کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ ہے۔
اگر سلمان جیسا تربیت یافتہ شاگرد ہو تو حضور فخر کرتے ہیں سلمان منا اہل البیت. ماشاءاللہ بے شک. تربیت پر فرق ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف حضور نے کئیوں کی تربیت اچھی کی اور کچھ لوگوں کی نہیں کی. نہیں، حضور کا جو ایجوکیشن لیول تھا وہ سب کے لیے برابر تھا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ کسی کا ایمان کوئی ابو ذر تک پہنچا ہے، کوئی سلمان تک پہنچا ہے، کوئی مقداد پہنچا ہے، تو کوئی تو اس درجے پر بھی نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضور کا جو علم دینے کا لیول ہے وہ سب مساوی ہے، لیکن آگے سے ہر ایک کے ظرف کی بات ہے، سبحان اللہ. جو کتنا حضور کی بات کو لیتا. لہذا جب پوچھا گیا کہ کیف یحیی امرکم، ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یتعلم علومنا ویعلمہم. ایک ہی ذریعہ ہے محمد و آل محمد کے علوم کو دوسروں تک پہنچانے کا، یا امر خدا کو زندہ کرنے کا، یا احیاء امر خدا، احیاء دین کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ پہلے آدمی خود علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. پہلے خود علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. اور یہ صف عزائے سید الشہداء ہے، یہ اسی امر کی تکمیل ہو رہی ہے، احیاء دین کی، کہ یہاں ہم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لہذا عالم، عالم، علم، معلوم، ان کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں، عین، لام اور میم. عالم، لام کے اوپر زبر ہو اس کا مطلب ہے کائنات، اور لام کے نیچے زیر ہوگی تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عالم، یعنی جاننے والا. اور اگر ہو معلوم، جو چیز جانی گئی، اور علم، نالج. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عالم لام کے نیچے زیر کے ساتھ ہو یا لام پر زبر کے ساتھ ہو، اسی لیے فرمایا موت العالم موت العالم. توجہ رہے، کیا فرق ہے روایت میں. معصومین علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ موت العالم موت العالم، کہ جب عالم مرتا ہے تو پھر عالم بھی مر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس کو تھوڑے وسیع پیمانے پر دیکھیں، توجہ رہے، صاحب العصر والزمان تک ہم جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے ایریے میں عالم مر جائے تو عالم مر جاتا ہے، مطلب کیا کہ جو احیاء کے اثرات تھے، زندگی کے اثرات علم کی وجہ سے تھے، جب وہ عالم مرتا ہے تو عالم بھی، اس میں مردگی کے آثار پائے جاتے ہیں. اور اب سمجھیے کہ جب چھوٹا عالم مرے تو عالم فاسد ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے بتائیے کہ اگر یوں کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امر خدا کے احیاء اور زندہ کرنے کا بندوبست نہیں کیا، تو یہاں مجھے بتائیے یہ تو کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عالم مر جائے تو عالم مر جاتا ہے، تو دوسری طرف جو سب سے بڑا عالم ہے وہ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو عالم کا کیا حال ہوگا؟ عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، مردہ ہونا چاہیے. مجھے بتائیے عالم مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ ان لوگوں کی تھیوری غلط ہے جو کہتے ہیں پاک پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو عالم نہیں چھوڑا. آپ کریں یا نہ کریں، یہ فلسفے کی دلیل ہے کہ آپ معلول سے علت کی طرف آتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ معلول سے علت کی طرف آتے ہیں. مثلا یہ جو لائٹ ہے، میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ الیکٹریسٹی ہے، آپ نہ جا کر بٹن کو وہ پلاس سے تار چھیلیں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے، بلکہ فوراً آپ آنسر دے دیں گے جی ہاں. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ لائٹ جل رہی ہے. لائٹ سے. یہ ہے اثر، یہ ہے معلول. علت کیا ہے؟ الیکٹریسٹی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو معلول سے آپ علت تک پہنچتے ہیں. کسی نے خدا کو دیکھا، مانتے ہیں؟ کیسے جانا؟ جب چھوٹی سی بتی، جب آپ نے الیکٹریسٹی انرجی کو جاننا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اثر سے جانتے ہیں جو اس کا اثر ہے.
جب چھوٹی سی بتی سے آپ کو یقین ہے کہ الیکٹریسٹی موجود ہے، جتنا بڑا جو سورج چمک رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کسی کو ضرورت ہے کسی دلیل کی کہ خدا ہے یا نہیں؟ اب آ جائیے، اگر موت العالم موت العالم، عالم مر جائے، چھوٹا عالم مر جائے تو کائنات مر جاتی ہے، اور بڑا عالم اگر پردہ فرما جائے ان کے بعد اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو عالم ہو تو کائنات کو مر جانا چاہیے، تو یہاں تو کائنات زندہ ہے۔ تو اب یوں آپ دیکھیے اس اینگل سے کہ کائنات کی زندگی کے آثار بتاتے ہیں، جب عالم زندہ ہے تو عالم بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ فلسفی ہے، اس کی مختلف ٹرمز ہیں، ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مدینۃ العلم، مدینۃ العلم اگر پردہ فرما جائیں تو کسی نہ کسی باب العلم کو ہونا چاہیے، اور آج بھی کوئی باب العلم کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو موت العالم موت العالم۔ تو اب اس اینگل سے دیکھیے کہ کائنات میں کس جگہ مجلس ہو رہی ہے، کائنات میں کتنے مقامات پر مجلس ہو رہی ہے، آپ حساب کر سکتے ہیں؟ بلکہ چلے آپ اس معاملے میں آپ کو اختیار دیتے ہیں، ذرا آپ گوگل کریں کہ سید الشہداء کا ذکر دنیا میں کتنی زبانوں میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ بتائے گا آپ کو کہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے دنیا میں چاہے کسی علاقے کی ہو جس میں ذکر سید الشہداء نہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس جملے کو میں اس سے کنیکٹ کروں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ شام میں کہا تھا، اس کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو دیکھا، فرماتی ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْأُولَى، توجہ رہے جناب سیدہ کے جملے ہیں، فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْأُولَى، مجھے اس رب کی قسم کہ جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا مالک ہے، سبحان اللہ، انی ارا ذکر ابی عبداللہ الحسین یملأ الارض والسماء۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ زمین و آسمان سید الشہداء کے ذکر سے پر نظر آتے ہیں۔ یملأ الارض، زمین اور آسمان ذکر سید الشہداء سے پر نظر آتے ہیں۔ آپ نظر لگائیے دنیا میں کتنی مجالس ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر، ہر کڑی میں، بعض اوقات تو زیادہ مقامات پر ہو رہی ہیں، ان کا آپ حساب نہیں کر سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے مقامات پر عزاداری سید الشہداء کا انعقاد ہو رہا ہے وہاں امر خدا زندہ ہو رہا ہے۔ جہاں علم کی بات ہوتی ہے، جہاں معلوم کی بات ہوتی ہے، جہاں عالم کی، آپ اندازہ لگائیے ایک حسین ابن علی کے ماننے والے جگہ 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 پر امر خدا کو احیا کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان 10 دنوں میں امر خدا کتنا زندہ ہوتا ہے کہ عاشورہ کے بعد ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے لبیک یا اللہ۔ کوئی آدمی لفظ حسین سے نا واقف نہیں ہے، لہذا یہ مجالس آپ جب گھر سے آتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت کریں، اور ان کے آداب ہیں کہ جب آپ یہاں سے گھر جائیں اپنے بچوں سے پوچھیں آج مجلس میں کیا تذکرہ ہوا ہے، کہ آج حسین ابن علی کے کربلا کے کس اینگل کو بیان کیا گیا ہے۔ میں 3-4 چیزیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، آپ میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکی کی طرف حکم دے، خیر کی طرف، کس کی طرف؟ دوسرا یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے، آسان ترجمہ، ہمارے نوجوان بہت بیٹھے ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ توجہ رہے، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو آپ فروعات دین میں 7ویں یا 8ویں نمبر پر نہ دیکھیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ 7ویں 8ویں نمبر پر ہیں تو اس کی فروعات دین کی لسٹ میں اگر اہمیت ہے تو امر بالمعروف کی 7ویں نمبر پر، نہی عن المنکر کی 8ویں نمبر، ایسا نہیں ہے۔ عشرہ محرم میں سید الشہداء نے
اپنے اس موومنٹ کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ نماز سے بھی مقدم رکھا، روزے سے بھی مقدم رکھا، حج زکات سے بھی مقدم رکھا۔ وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں اس کی طرف آتا ہوں بعد میں، پہلے اس آیت کا ٹرانسلیشن سن لیجئے تاکہ گھر آپ جائیں آپ اس کو دیکھیے۔ وَلْتَكُنْ کا مطلب یہ ہے کہ لازمی ہے، ہونا چاہیے، آپشنل نہیں ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امت کہتے ہیں ایک گروہ کو۔ یہاں تو لفظ کہا جاتا ہے نا امت محمدی، جب امت محمدیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حضور سرور کائنات کے علاوہ تمام بنی نو انسان وہ کس میں آتے ہیں؟ امت میں۔ یہاں امت کے میننگ اور ہے گروہ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ آپ میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو 3 کام کرے۔ یقین مانیے یہ ہم نے عشر محرم میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف دعوت دیں گے۔ کوئی ایکسپٹ کرے نہ کرے، آپ کا کام ہے میسج دے دینا، میسج پہنچا دینا۔ یدعون الی الخیر۔ اچھا یہاں ایک اور کنیکشن سن لیجئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب آگے بنا یہاں خیر کس میننگ میں ہے سنیے، یدعون الی الخیر، جو دعوت دینے والے ہوں نیکی کی طرف، خیر کی طرف۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد، اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا۔ آیت میں کیا لفظ ہے؟ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ توجہ دیجئے، یہ میں منطق کی بات کر رہا ہوں۔ منطق میں استدلال ہوتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے صغرا، ایک سینٹنس کو کہا جاتا ہے کبرا۔ جب صغرا اور کبرا کو ملایا جاتا ہے تو نکلتا ہے نتیجہ۔ یہ صغرا اور کبرا کسی خاتون کے نام نہیں ہے۔ نئی نئی اصطلاحات سے اگر ہمارا آج کا نوجوان انٹروڈیوس نہیں ہوگا، وہی خیبر خندق میں آپ کو سناتا رہوں گا تو مجھے معلوم ہے خیبر خندق کیسے سناتے ہیں۔ لیکن یہاں جس مقصد کو بیان کرنا ہے، علم منطق فلسفہ اور منطق کیا چیز ہے؟ منطق نکلا ہے نطق سے، اور ہر منطق کا علم کیوں سیکھا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ آدمی بولنے میں غلطی نہ کرے، بولنے میں غلطی نہ کرے۔ صرف اور نحو گرامر ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ تاکہ لکھنے میں غلطی نہ کرے، کہیں سبجیکٹ کہیں آبجیکٹ کہیں ورب یا آگے پیچھے جو سسٹمیٹک طریقے سے ہوتے ہیں ہم ان کو آگے پیچھے نہ کر دیں۔ اس لیے گرامر سیکھی جاتی ہے۔ منطق کس لیے سیکھی جاتی ہے؟ تاکہ ہماری گفتگو میں خرابی نہ آئے، اسے کہتے ہیں منطق۔ اب سنیے نتیجہ، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک امت کو ہونا چاہیے۔ اب امت کا ترجمہ کروں گا اور خیر کا ترجمہ کروں گا، آگے آپ خود دیکھ لیجیے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، آپ میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ خوب پکڑیے اس بات کو، ایک گروہ ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری ہے 3 کام۔ پہلا یدعون الی الخیر، دوسرا یأمرون بالمعروف، تیسرا ینہون عن المنکر۔ اب پہلے کی طرف آ جائیے، ایک گروہ امت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے۔ اور ادھر سے حضور سرور کائنات فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے گھر نہیں دیتا، اسے مکان نہیں دیتا، زندگی میں آسائش نہیں دیتا، اسے جناب رزق کی فراوانی کی بات نہیں کی حضور نے اپنے مقام پر، اسے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز دے دیتا ہے، نہیں، یہ یاد رکھیے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت صغرا اور کبرا، صغرا اور کبرا یہ منطق کی ٹرمز ہیں، جب یہ دونوں ملتی ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ سنیے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو جعل فی قلبہ محبت الحسین، اللہ اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ حضور یہیں تک سٹاپ نہیں ہوئے، آگے کنٹینیو کیا، صرف محبت حسین نہیں ڈال دیتا، جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ توجہ رہے، اللہ جس پر خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، محبت زیارت
حسین ڈال دیتا ہے. یہ ہے کیا؟ خیر. اب ادھر آ جائیے. اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, آپ میں سے ایک گروہ کو ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. اور یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ایک گروہ اسپیشلی ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں حسین کا تذکرہ بھی کرے اور محبت حسین کو دلوں میں ڈالتا بھی جائے. اور یہ ایام اسی یدعون الی الخیر کے ایام، یدعون الی الخیر کے ایام ہیں. چلیں ایک اور روایت یہاں اضافہ کر دیتا ہوں خیر کی. تو فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت، سنیے گا بڑی لذیذ روایات. دیکھیں ایک کھانے کی لذت الگ ہوتی ہے، کسی صدارت کی کرسی کی لذت الگ ہوتی ہے، جس کا جو پروفیشن ہے اس کی لذت اسے الگ ملے گی. لیکن علم کی لذت الگ ہے. توجہ رہے. اور اگر علم کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی ہو اس کی لذت اور ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھائیے. اپنی اولاد کو ادب سکھائیے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھلانا سکھاؤ. یہ نہیں کہا دن کو کھڑے ہو کر پانی پیو شام کو بیٹھ کر. یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر ایسے بوتل اوپر لگائیں اونڈیلیں. نہیں، اس کی طرف میں نہیں جا رہا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ توجہ رہے. ادبوا اولادکم بتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو اگر باادب بنانا ہے تو قرآن مجید سکھانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جب قرآن سکھائیں گے تو خود بخود حسین آئے گا. جب آپ قرآن سکھائیں گے تو خود بخود حسین آئیں گے. اس لیے مجھے بتائیے کہ کوئی تو ایسا مجھے بتائیے قاری قرآن، کوئی تو ایسا حافظ قرآن بتائیے. نارملی یہ کہا جاتا ہے جب تک حافظ زندہ ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لیکن یہ ایسا قاری قرآن ہے حسین، اور قرآن کا ایسا تذکرہ ہے. قرآن نے کہا جب تک حسین تو زندہ ہے قرآن آپ کا قصیدہ پڑھے گا. اور جب نو کے سنا پر جائیں گے تو حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور فرمایا کہ ادبوا اولادکم بتلاوت القرآن. دہرائیے ادبوا اولادکم بتلاوت القرآن. دوسرا ادبوا اولادکم بمحبتی، میری محبت سے اولاد کو ادب سکھائیے. تیسرا ادبوا اولادکم بمحبت اہل بیت. اپنی اولاد کو اگر باادب بنانا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیے. تو یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون. اب یہ دو جملے سن لیجئے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلتے ہیں، یہ پوری میں آہستہ آہستہ کنکلوژن دوں گا اپنے نوجوانوں کو تاکہ انہیں معلوم رہے کہ کہاں سے سید الشہداء کا یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور اسرار اور رموز کربلا کیا ہیں. کربلا کیوں بپا ہوئی، اس کے راز کیا ہیں اور اس کے علل اور اسباب کیا ہیں. کربلا ایک ہی دن رونما نہیں ہو گئی. کربلا کے اسباب رہے ہیں، ہر سبب مضبوط ہوتا گیا ہے. اور نتیجہ یہ ہو جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ میری شہادت کے بغیر یہ دین آگے نہیں چل سکتا، حسین ابن علی نے اپنی جان کو دین پر قربان کیا. آئیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ہر عاقل آدمی، عاقل جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ حکمت بھرا کام کرے گا، کبھی فضول کام نہیں کرتا. تو سید الشہداء 6 مہینے کی یہ جرنی ہے، یاد رکھیے 28 رجب سے لے کر 61 ہجری 10 محرم تک یہ 6 مہینے کی جرنی بنتی ہے آلموسٹ. آپ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سڈنلی نکل پڑے؟
امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حکمت کا دامن نہ چھوڑے، بلکہ میں جملہ بدل دوں، حکمت ہی اسے کہتے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلے، یہ کہ وہ حکیم کے نمائندہ ہیں۔ آپ نے وہاں سے سفر سٹارٹ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی جدی، سبحان اللہ، بلکہ اس سے پہلے کا جملہ سن لیں، آپ نے فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ حسین ابن علی جو اس سفر کا آغاز کر رہا ہے نہ فتنہ و فساد کے لیے، نہ اپنے جاہ و جلال کے لیے، نہ اپنا لوہا منوانے کے لیے، نہ لوگوں کے اوپر اپنی فوقیت جتلانے کے لیے، توجہ رہے، فرمایا انما خرجت، میں صرف اور صرف نکلا ہوں تو لطلب الاصلاح فی جدی، اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے نکلا ہوں؟ اصلاح کرنے کے لیے۔ صرف یہ نہیں فرمایا، آگے فرمایا اسیرو بسیرت جدی و ابی، بڑے قیمتی جملے ہیں۔ اسیرو کا معنی ہوتا ہے کہ میں سیرت کو بیان کروں، میں اس راستے پر چلوں، میں اس راستے پر چلوں، اسیرو بسیرت جدی و ابی، جو راستہ میرے جد نبی مکرم کا ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ جب تک سیرت مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مرتضیٰ نہ ہو، جب تک سیرت مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مرتضیٰ نہ ہو۔ یہاں مولانا نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، باقی کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں ایک چھوٹا سا اس میں بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا سمجھنے کے لیے گرا ہے، اگر یہ گرا کھل جائے تو مطالب اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے انما۔ انما عربی میں یوز ہوتا ہے، کلمہ حصر ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ حصر کے لیے دو ہی حرف استعمال ہوتے ہیں کہ جنہیں حروف حصر کہا جاتا ہے، ایک ہے انما اور ایک ہے الا۔ الا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اس کے سوا، جیسے لا الہ الا پھر اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اگر معبود ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ ما محمد الا رسول، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ صرف کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اسی طرح لا سیف الا، کوئی تلوار نہیں سوائے، پھر آپ کہیں گے پھر اور کیا ہیں یہ اور کیا ہیں؟ تو وہ ذوالفقار نہیں ہیں۔ ذوالفقار کی خاص نشانی ہے اور وہ کیا ہے؟ یہاں جب بھی کوئی سیلفی لیتا ہے تو کہتا ہے اسے کہو تھوڑا سا ایسے کر لو تاکہ ذوالفقار کی تو نشانی بن جائے۔ اور جب ایک جملہ اور سن لیجئے ذہن پر آ گیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے جب پوچھا گیا کہ لماذا سمی ذوالفقار و ذوالفقار، کہ اس تلوار کو، ذوالفقار ہے نا، اس کی جو ہے نا وہ کیفیات ہوتی ہیں عربی گرامر میں، ایک ہوتی ہے مرفوع، منصوب، مجرور، جو یہ عربی گرامر سے آگاہ ہیں۔ تو لماذا سمی ذوالفقار و ذوالفقار، اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ دو منہ ہوتے ہیں، باقی کسی اور کے دو منہ ہوتے ہیں۔ جب پوچھا کہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں، کہا اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کہا کہ یہ جب بھی کسی پر لگتی ہے تو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ دو کسی کو برابر تقسیم کر دیتی ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ بھائی علی کتنے عادل ہیں کہ جب ان کی تلوار چلتی ہے تو بالکل عین عادل پر، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرے بعد کسی اور کو میرا جانشین مان لو، لیکن جب بات علی پر آئے گی کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے،
कहीं ये रिवायत नहीं मिलती कि अली के अलावा किसी और का हाथ नबी के हाथ के बराबर हो अदालत में। कफ़ी व कफ़ अलीयन फिल अदल सवा। अब देखिए, जिसकी जुल्फ़िकार काटती है तो बराबर काटती है। और इसीलिए फिर जब छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, इसको जुल्फ़िकार इसलिए कहते हैं, अफ जिस पर चलती है, अफ़क़रा फिल दुनिया मिनल हयात व अफ़क़रा फिल आखिरत मिनल जन्नत। कहा जब दुनिया में जिस पर चलती है उस पर जीना हराम कर देती है, दुनिया में जिसके ऊपर पड़ती है या चलती है उसका दुनिया में जीना हराम कर देती है, और जब आखिरत में जाता है वो तो उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देती है। सुम्मिया बात कहाँ थी? इन्नमा पर, कि इन्नमा किसके लिए है? कलिमाए हासर के लिए है। चले दो और मिसालें इन्नमा के दे दूं, आप कहेंगे अल्लाह की दे दी हैं। लफ्ज़ इन्नमा आया है कुरान मजीद में, आ जाइए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुस्सलात। अल्लाह वली है, उसके रसूल वली है। टेक्निकल जुमला सुनिएगा, और वो जिसने हालत रुकू में, और इसका टेक्निकल तर्जुमा जो किसी ने नहीं किया कि अगर कोई वली है तो यही तीन। इन्नमा का माना है कि विलायत मुनहसिर है इन्हीं ज़बान। विलायत मुनहसिर है। मुनहसिर का मतलब क्या है? कि यहाँ चौथा हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे अहले सुन्नत के बहुत ऐसे आलिम दीन हैं, और वो तफजीली आलिम दीन। तफजीली किसे कहते हैं? कि जो अमीरुल मोमिनीन की फजीलत के कायल होते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि उसकी तबीयत में है तशय्यो भी जरा सा। अल्लामा इकबाल भी किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उसकी तबीयत में भी है तशय्यो जरा सा, इसलिए कि तफजील अली सुनी है हमने उसकी जुबान। इसका मतलब यह है कि जिसकी जुबान से आप अमीरुल मोमिनीन की फजीलत सुने, इसका मतलब यह है कि कितनी सी उसके अंदर भी तशय्यो पाई जाती है। लिहाजा हमारे जितने अहले सुन्नत बरादरान इन मजालिस में शरीक होते हैं, आप बस्याए सद्र किसे कहते हैं? बसद खुशी, अपने सीने को फैला कर कहिए कि इमाम हुसैन को सिर्फ शियों के इमाम नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दीन बचाया है वो सिर्फ शियों के लिए नहीं बचाया है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए बचाया है। जहां हम हुजूर सर्वे कायनात की नबूवत का कलमा पढ़ते हैं, रिसालत का, वहीं हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी पढ़ते हैं। तो जो मजालिस में तशरीफ लाते हैं हम इंतहाई खुले दिल से वेलकम करते हैं, इसलिए कि जो अमीरुल मोमिनीन की फजीलत को सुनता है, सैयद शुहदा की फजीलत को सुनता है, अहले बैत अतहार की फजीलत को सुनता है, उसकी तबीयत में भी है तशय्यो। उनकी तबीयत में तशय्यो है। तशय्यो का मतलब क्या है? कि वो तफजील अली के कायल हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनके दिल में मौजूद है, तभी तो वो घर से उठे हैं और आए हैं फजीलत अली सुनने के लिए। और अभी आप हम आहिस्ता आने वाली जो गुफ्तगू है, हम सीक्वेंस के साथ आपकी खिदमत में कुछ मालूमात दर्ज करेंगे। आप इस बंदे हकीम से सुनने के बाद आप गूगल भी कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह, वहां जाकर आप देख लें, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आज देखें, मकतब अहले बैत एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो किसी की अक्ल पे ताला नहीं लगाता, जो किसी की अक्ल और सोच पर। मकतब अहले बैत में कहीं ये नहीं कहा गया है कि इन दो शख्सियात के बारे में ये जुमला आया है तो यहां चुप कर जाओ, सोचना नहीं है, सोचोगे तो गुमा नहीं। देखिए, अक्ल इंसानी है, अगर आप सोचेंगे नहीं, अक्ल को खोलेंगे नहीं, तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे? ये जो आज नासा पहुंचा है यहां तक आप इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये अक्ल को बंद करके हो रही है, ये खोल के हो रही है, खोल के हो रही है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जिंदगी में जब कहा था, एक वक्त आएगा जब लोहा हवा में उड़ेगा, यही तो बात थी ना, लोग ताज्जुब करते थे। तभी तो अमीरुल मोमिनीन एक कुएं के अंदर मुंह डालकर, तवज्जो रहे,
یہ ہے امیر المومنین کا گلہ، امیر المومنین کا گلہ اور شکوہ. کنویں کے اندر منہ ڈال کر نا اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے امیر المومنین ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہا ہونا لعلما جمع. ہاں ہونا کہتے ہیں یہاں، اسی جگہ، ہاں ہونا لعلما جمع. فرمایا یہی وہ سینہ ہے جس نے زبان رسالت کو چوسا اور علم نبوت منتقل ہوا سینہ امیر المومنین میں. فرماتے ہیں ہاں ہونا لعلما جمع، یہ ہے علم سے بھرا ہوا سمندر، کاش کوئی ہوتا جسے میں یہ علم منتقل کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ کاش کاش کوئی ہوتا جسے میں ڈیلیور کر سکتا، کوئی نہیں ملا. اور چھٹے امام کے زمانے میں جابر جوفی، ان کو امام صادق علیہ السلام نے جب کچھ علم دیا نا تو کہنے لگے فرزند پیغمبر کیا مجھے علم دے دیا ہے، کیا اب میرا دل اندر سے ایک مطلب مجھے اکسائے جا رہا ہے، لیکن آپ نے حکمت اور اسرار اور رموز مجھے بتائے ہیں، میں کسی کو اہل ہی نہیں پاتا، کیا کروں. تو کہا کہ امام سے لے کر گیا کسی باغ میں. توجہ رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کائنات کی ہر مخلوق ذکر پروردگار کرتی ہے، کرتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے وہ کس انداز سے کرتے ہیں. اسی لیے جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جی ہاں، اس لیے کہ یہ پرندے بھی ذکر پروردگار کرتے ہیں. پھر کسی نے آگے سے بہت ہی بڑا سوال کیا، تیر مارا. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم علم برائے علم نہیں پوچھتے، ہم کسی کو پھنسانے کے لیے پوچھتے ہیں. ہماری عادت یہ ہوتی ہے نا آنے کی، تاکہ کسی محفل میں پتہ لگے میں بھی کچھ ہوں. اس نے کہا مولا اچھا اگر ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ نے اتنا نظام غلط رکھا ہے کہ جو شکاری شکار کرتے ہیں اور حلال پرندے کو تو کیوں مارتے ہیں اس کو. توجہ رہے، فرماتے ہیں ہاں تو نے بھی صحیح کہا ہے، وہ بھی ذکر کرتا ہے، لیکن حلال پرندہ جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو کسی شکاری کا شکار اس پہ کارگر ہوتا ہے. اب سمجھئے کہ جب آدمی ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے کوئی پرندہ تو وہ شکاری کے شکار اور چنگل میں پھنس جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت اپنی زبان پر تسبیح پروردگار کیا کیجئے، اہل بیت کا ذکر کیا کیجئے، اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو خاک کربلا کی تسبیح کو آپ رولتے رہیں. اس لیے کہ اس کی خاصیت یہ ہے اگر زبان خاموش بھی ہو جائے تو خاک شفا خود ذکر پروردگار کرے. نعرہ حیدری. اگر آپ خاموش بھی ہو جاتے ہیں تو کم از کم دیکھیں انسان زبان، وہ کئی لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ ٹک ٹک والی تسبیح لے لیتے ہیں، اچھی ہے کاؤنٹنگ والی، وہی صحیح ہے آدمی بھول جاتا ہو. یا یہ ہے کہ چلو باقی تسبیح اتنی لمبی اٹھانا تو چلو وہ ٹک ٹک والی بھی انشاءاللہ ان قریب وہ ٹک ٹک والی بھی میں بھی آ جائے خاک کربلا کی، اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن خاک کربلا بذات خود وہ صرف ذکر نہیں کرتی، وہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے. لہذا جتنے افراد گاڑیوں والے ہیں یا سفر کرتے ہیں یا گاڑی والے نہیں، اپنے پاس خاک کربلا اگر پوری تسبیح نہیں رکھ سکتے تو کم از کم تھوڑی مقدار میں ضرور رکھیے. یہ آپ کو ناگہان حادثات سے بچاتی ہے، ناگہان حادثات سے بچاتی ہے. اس کا اور جو آپ عقیق کی انگوٹھی پہنتے ہیں، دونوں کی خاصیت یہ ہے. ایک دفعہ چھٹے امام کے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا، ایک شخص گھوڑے سے گر گیا، اس کا نقصان ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا. امام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے پاس عقیق ہوتا. یہ کیا جملات ہیں، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن باتوں سے بات آئی ہے. تو انما کا مطلب کیا ہے کہ ولایت ان ہی تینوں میں منحصر ہے، چوتھا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ لا الہ الا اللہ الوہیت اور ربوبیت منحصر ہے ذات پروردگار میں. اللہ کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے.
ऐसे कुरान मजीद ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, तवज्जो रहे, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाह यानी अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि वो अहले बैत को से रिज्स को, निजासत को दूर करे, निजासत को दूर करे और ऐसा पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। अब सुनिए अहले बैत कौन है? क्या हम इसमें इजाफा कर सकते हैं? ये हदीस किस्सा क्या बताती है? जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो वही हैं जो चादर के नीचे थे, हुजूर सर्वे कायनात हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जनाब ज़हरा हैं, हसनैन करीमैन हैं, और जब ये जमा हो गए जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए जो अभी तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन हस्तियों से रिज्स को दूर किया है वो भी इनमें मुनहसिर है, और अल्लाह ने जिन के लिए तत्हीर का नतीजा दिया है वो भी इन 5 हस्तियों में मुनहसिर है। इन्हीं 5 हस्तियों, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम। एक सलावत पढ़ लीजिए। लिहाजा इन्नमा का माना क्या है? मुनहसिर हो जाना, इसके अलावा कोई ताहिर नहीं ऐसा जैसा अल्लाह ने बताया। ये बाकी फिर बाद में अर्ज करेंगे। अब यहां आ जाइए, इन्नमा खरजतो, इन्ना का मतलब ये है, सैयद शुहदा फरमाते हैं कि मेरे खुरूज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और तमाम करें, जिक्र मुसीबत भी है, और जो आदमी अमर बिल मारूफ, ये काम 3 हमने करने इन 10 दिनों में, यदऊना इलल खैर, यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल। चलिए एक और आयत सुन लीजिए, इसी के साथ मुताबिकत रखती है। मोमिन और मुनाफिक में फर्क ये कुरान मजीद बता रहा है। मोमिन और मुनाफिक में भी आप इन दिनों में ये अमल करें, यदऊना इलल खैर भी करें, यामुरूना बिल मारूफ भी करें, यनहौना अनिल मुनकर भी करें, तो कोई इसका अगर उलट कर दे उसकी भी आयत कुरान में मौजूद। कुरान फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात, कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो क्या करते हैं? इसके पैरेलल एक और आयत है, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात। एक तरफ है मोमिनीन मर्द और मोमिनात औरतें, और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक दोनों के बारे में फरमाया। मोमिनीन क्या कहते हैं? यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी के काम का अमर करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। आप कहेंगे इस जमाने में भी इतना कोई जुर्रत वाला बंदा है? कुरान ने आयत पेश की है, इन्नल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, कि वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं। अब हम ये तो नहीं बता सकते, या हमारे पास तो कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक। हम ये नहीं कह सकते कौन मोमिना है कौन मुनाफिका है, लेकिन कुरान ने ये पैरामीटर दिया है कि मोमिनीन की सिफत यह है कि वो अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और मुनाफिकीन वो हैं कि जो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं। आप ये देखें, जो जो बुराई का हुक्म दे रहा है वो मुनाफिक है, और जो जो नेकी से रोक रहा है उसमें सिफत निफाक है, और इसके पैरेलल जो नेकी का हुक्म दे रहा है वो मोमिन है, जो बुराई से रोक रहा है वो मोमिन है। आप मुझे बताइए थोड़ी देर के लिए नतीजा आज की गुफ्तगू का एक जुमले में आप लें, एक तरफ है हुसैन इब्न अली और एक तरफ है यजीद। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन खैर है और कौन शर है? किरदार आपके सामने है, खोलने की जरूरत नहीं है। कौन खैर है, शर है? कल बताएंगे कि हुसैन में कौन कौन सी खैर है और मध्य मुकाबिल में कौन कौन से वो जो मजमुआ अशरार है। तवज्जो है, इतना वाज़ेह शर होने के बावजूद, तवज्जो है इतना। अच्छा मुझे ये बताइए कि कुत्ता
तमाम मकातब फिक्र के नजदीक नजिसुल ऐन है। بے شک मुझे बताइए कि ये पाप हो सकता है? نہیں कोई आदमी कहे नहीं मैं तो 7 समुद्रों में डबो कर लाया हूं। उस शिप पर मैं गया और जहां जहां मुझे मौका मिला मैं तो रस्सी गले में डाल के से पता नहीं इतनी दफा इसको मैंने डुबोया। ठीक है, मुझे बताइए पाप हो जाएगा? نہیں खराबी किधर है? واہ क्या 7 समुद्र इस काबिल नहीं तो किसी चीज को पाप कर सके? क्यों नहीं? इसलिए कि वो नजिसुल ऐन उसके वजूद में ही निजासत है, वो मजमुआ निजासत है। इसलिए कि अगर इसके साथ जो पानी लग गया भले 7 समुद्र का हो और जब ये छींटा मारेगा इससे टच होकर जिधर जाएगा वो भी नजिस हो जाएगा। इसका मतलब यह है उसकी आदत होती है आप उसे पानी में डालें, जैसे समुद्र से बाहर निकले पानी से वो खुद ब खुद अपने आप को छांटता है। इसका मतलब यह है कि ये तो इतना बेवफा है कि अपने मालिक को भी नजिस कर रहा है, जो पाक करने की कोशिश कर रहा है उसे भी नजिस कर रहा है। अब यहां अंदाजा लगाइए नजिसुल ऐन। अब एक तरफ है हुसैन इब्न अली का किरदार तय्यब ताहिर पाकीज़ा मुनज़्ज़म, और इसके मुकाबिल में जो किरदार है वो इतना जहर आलूद है, इतना नजिस है, ऐसा नजिस है कि जो आज उसे पाक करने की कोशिश करते हैं, जो उसे डिफेंड करके मुख्तलिफ हीले हरबे से, ये मुहर्रम में भी एक मार्केट लगती है उसे पाक करने की, तो जो उसे धोने की कोशिश करते हैं ये बात याद रखिए कि वो उसे तो पाक कर नहीं सकता, अपने आप को भी नजिस कर देता है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अरे हैदरी। ये खुलासा है कि अगर आप तैयब के साथ रहेंगे तो आप तैयब और ताहिर होंगे, लेकिन अगर आप नजिस और आलूदा किरदार को अपनाएंगे तो आप भी इस पर कल डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे भाई वो दूर है, वो वहां था, इराक था, मैंने उसके तो करीब ही नहीं हुआ, बेल्जियम कितना दूर है, वो वहां से हमें कैसे नजिस कर सकता है? भाई मुझे बताइए, जरूरी नहीं कि बोलकर किसी को तबलीग करे, किसी लोहे की चीज को मैग्नेट के साथ रख दे, सिर्फ कुछ दिन पड़ी रहे तो उसमें भी खींचने की ताकत आ जाएगी। मुझे बताइए ये मैग्नेट कब से मुबल्लिग हुआ है? इसने कैसे तबलीग की है? सिर्फ उसके साथ रहने का असर ये हो गया, सोबत का असर। आप समझिए, अगर पाकों की सोहबत में रहेंगे तो असर भी, तवज्जो, पाकों की सोहबत में रहेंगे, अगर पाकों का जिक्र ज़हन में आएगा तो सोच पाक, दिल में पाकों का जिक्र होगा तो दिल पाक। अगर आप बदन को पाक करके पाकों का जिक्र करेंगे आप तैयब हो जाएंगे, पाकीज़ा हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़हन में ख्याल ही निजासत का हो तो न सिर्फ बदन नजिस हो जाता है, जब अफकार आलूदा हो जाती हैं तो फिर कुरान की आयत का ये मिस्ताक बन जाता है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास। लिहाजा आज की गुफ्तगू यहीं पर कंप्लीट है। चूंकि आज हमने सईद शुहदा के ये एक सिलसिलावार, चूंकि मसाइब भी एक सिलसिलावार है, जो हमारे पास नौजवान सुनने आते हैं, बुजुर्गान के इल्म में होता है, लेकिन एक सीक्वेंस से इसलिए बयान किया जाता है कि अहले बैत पर जितने मजालिम एक दिन में आए हैं हम उन्हें बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। और सईद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से रवाना हुए, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, एक सहाबी है उर्वा गफारी। उर्वा गफारी 98 साल एज है, आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं। खुद उनके अपने अल्फाज हैं कि वो तो ला यस्माउ सौता रात, ये जो बादल कड़कते हैं, तेज आवाज आती है, उस रात और कड़क को भी नहीं सुन सकते। लेकिन एक मर्तबा आधी रात जब होती है, अपनी जौजा का शाना हिलाकर कहते हैं, मेरी जौजा, आज कौन सा जुल्म आन पड़ा कि मुझ जैसा बहरा कि जो रात और कड़क की आवाज नहीं सुन सकता है, आज मुझ गरीब के कानों में कुछ बीवियों के रोने और बहन की आवाजें आ रही हैं। जब ये जुमले सुने
तो ज़ौजा ने कहा शुक्र कर अल्लाह ने तुझे आंखें दी। आज मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म, हुसैन अहले बैत अतहार को साथ लेकर मदीना से चल रहे हैं। और जब अब्बास ताले लगा रहे थे ना, और बहनों को जब निकाब में देखा, और इधर से बीवी उम्मे सलमा आती हैं जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, कहा हुसैन कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं इराक की तरफ जा रहा हूँ। बीवी कैसे आई कि हाथ कांप रहे हैं, असा पर हाथ है, बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई है। कहा मैंने आपके नाना से सुना है कि अगर आप इराक जाएंगे तो आप पलट कर नहीं आएंगे। और कहा कि मेरे जाने के बगैर, मेरी शहादत के बगैर दीन नहीं बचता। जब ये जुमला सुना तो एक कदम पीछे हटकर कहती है अगर तेरे बगैर दीन नहीं बचता तो अली की बेटियों को ज़ैनब और कुलसूम को तो न लेकर जाएंगे। तो मजलूम करबला ने जुमला फरमाया कि अगर ज़ैनब कुबरा न जाए तो मेरा खून नहीं बचता। अजरुकुम अलल्लाह। और फिर एक मरतबा कहा कि फिर ऐसा कर किसी एक अमारी में मुझ उम्मे सलमा की भी जगह बनाइए। कहा आप क्या करेंगी? कहा जब रोज़े आशूर का गर्म दिन होगा, तपता सूरज होगा, करबला की गर्म रेत होगी और आपकी गर्दन ज़ेरे खंजर होगी ना, तो मैं सर पर चादर करके मैदान में आऊंगी और आकर कहूंगी ऐ लोगों, ऐ रसूल खुदा की उम्मत, जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो मैं उनकी ज़ौजा, मैंने हुसैन को अपने हाथ से पाला। अजरुकुम अलल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहम करे। देखिए आवाज हो गया ना करबला का। छठे इमाम से जब किसी ने पूछा ना आका क्या वजह है, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है हमारे दिल गम में डूब जाते हैं। आप फरमाते हैं जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, अल्लाह हुसैन इब्ने अली का खून आलूद मुर्दा अर्श पर आवेज़ा कर देता है, जिसे आंखें तो नहीं देख सकती, हमारे मोमिनीन बसीरत से देखते हैं और उनके दिल हमें हुसैन में डूब जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं अज़ादारो, काफिला तैयार हो गया। मजलूम करबला ने एक जुमला फरमाया अब्बास एक कागज और कलम ले आइए। लाए कहा लिस्ट तैयार कीजिए, वहां मर्दों के नाम लिखवाए। तवज्जो रहे। अब जब कहा ना लिखो लैला, गयूर है अब्बास, जब कहा लिखी उम्मे फरमा लिखते आए, फिर लिखा रबाब लिखते आए, उम्मे कलसूम लिखते आए, जैसे जैसे शहजादियों के नाम आते थे। और एक मरतबा जब आया ना लिखो अब्बास ज़ैनब बिन्त अली। जब ये नाम लिखा ना एक मरतबा अब्बास जो जलाल में थे और कहा आका क्या ये आकाज़ादियां भी जाएंगी? कहा जी हाँ अब्बास ये आकाज़ादियां भी जाएंगी। अब्बास इताअत इमाम में खामोश हुए। कहा कल जब सुबह होगी ना तो आप सबको सवार कराते रहिएगा। हजरत अब्बास ने बस आखिरी जुमला है, आपकी रहमत तमाम है जो इबादत करना चाहते हैं, जिस जिसकी जो हाजत है तेरे लब रखे। आपने चांद देखा है हालत अमल, अली की बेटियों ने देखा है हालत मैदान में। आप अभी जाएंगे अपनी बेटियों के पास, अपने बेटों के पास, लेकिन जब हुसैन ने देखा ना इल्मे इमामत से देख रहे थे, अभी मेरे असगर का गला सलामत है, अभी मेरे अकबर की छाती सलामत है, अभी मेरी सकीना के रुखसार सलामत है, अभी ये जब चांद चंद मंजिलें आगे बढ़ेगा बहन और भाई का साथ छूट जाएगा और मेरी सकीना के कानों से खून बहने लगेगा। अजरुकुम अलल्लाह। जब कहा ना, अब अब्दुल्लाह इब्ने सिनान रावी है, वो कहता है मैंने देखा, मैं कूफा से गया कि महल्ला बनी हाशिम को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। अब ये काफिला रवाना होने लगा है, इधर अबुल फजल अब्बास है, एक एक नाका को लाते हैं और उस पे सामान सवार होता है और उसे साइड पर ले जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहता है उसके बाद उस नौजवान ने उस मुहारी को बुलाया जिस नाका के ऊपर महमल मौजूद थे और लिस्ट किसी कनीज को दी और कहा आप नाम पुकारते जाना, मैं उसके वारिस को बुलाऊंगा और वो अपनी वारिसा को सवार कराएगा। चनाचे जब सबसे पहला नाम आया ना, कहा रबाब 20 दिन के अली असगर है।
कितनी मोहब्बत है रबाब को मौला हुसैन से। 20 दिन का अली असगर है और मजलूम करबला के साथ जा रही हैं। और फिर फरमाया उम्मे लैला, कहा अकबर आइए और अपनी वालिदा को सवार कीजिए। अकबर ने घुटना जमीन पर टेका, अपनी माँ को अमारी में सवार कराया और उसके बाद बीबी उम्मे फरवा कासिम आइए अपनी वालिदा को सवार कराइए। बीबी रुकैया बच्चों को बुलाया, आइए सवार कराइए। अब्दुल्ला इब्ने सनान कहता है कि वहां एक मसनद लगी थी, वहां फर्जंद पैगंबर तशरीफ फरमा थे, जो आता था अब्बास सवार कराते थे। लेकिन वो कहता है कि एक मंजर मैंने ऐसा देखा कि जब सारी खवातीन सवार हो चुकी ना, तो वो जो जलाल में था ना नौजवान, उसने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और अपने सर से बुलंद करके हर तरफ एक आवाज लगाता था, अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा, पर्दा, पर्दा। कहा जब उसने आवाज लगाई, अब जब मजदूर बाहर निकली तो अकेली नहीं थी, 18 कलीजों के झुरमट में थी। और जैसे ही वो बाहर निकली तो कहता है जो मस्जिद में बैठे थे उनसे मसनद छूट गई। मजलूम करबला ने बढ़कर इस्तिकबाल किया और वो रावी कहता है मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये आलिमा गैर मुअल्लमा है, ये अली की बेटी है। एक तरफ से अब्बास आए, एक तरफ से अकबर आए, कहा आपको सवार कराते हैं। अली की बेटी ने कहा ए मेरा भैया, आज मुझे आप सवार न कराइए, आज मुझे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को मुझे सवार कराएगा। इतने में बुलाया आओ मेरे वहारी बेटा सज्जाद, 11 मुहर्रम होगी, तेरे हाथों में हथकड़ियां और गर्दन में धागा, मेरी मम्मी को सवार क्या